بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ ایک عرب ماں نے اپنی بیٹی کو جو وصیت کی ہے، نصیحت سمجھیے، وصیت نہیں، نصیحت کی ہے، وہ نصیحتیں میں آپ تک پہنچاتا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے میاں بیوی کی جو زندگی کی خوشگواریاں ہیں وہ عطا فرمائے۔ سب سے پہلی نصیحت اس ماں کی یہ تھی کہ شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنا۔ قناعت والی کا مطلب جو مل رہا ہے اس پر راضی رہنا۔ بہت پیارا جملہ کہا کہ شوہر کی خوشی کے ساتھ جو چیز مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہاری اصرار پر، تمہاری ضد پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، شوہر اگر خوشی میں چٹنی روٹی بھی کھلا رہا ہے اور دال روٹی مل رہی ہے تو وہ بہتر ہے اس مرغ پلاؤ سے جو شوہر ناراضگی کے ساتھ دے۔ تو پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ شوہر کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنے کے لیے پہلی چیز ضروری ہے قناعت، یعنی شوہر کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ دوسری بہت پیاری نصیحت فرمایا کہ شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا۔ آج کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ عورت جب کسی اور سے فون پر بات کرتی ہے، چاہے اس کے رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، تو بہت پیار بھرے لہجے میں ان سے بات کرتی ہے۔ اسی طرح باہر کسی اور جو ہے پڑوسی ہو، کسی اور سے بات کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ بااخلاق اور کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب شوہر سے بات کرتی ہے تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ بدتمیز اور کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس کا لہجہ کڑک اور اس کا جو ہے چہرہ ترش ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہے یا منہ پھیرا کر بات کرتی ہے۔ تو یہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ شوہر کی بات کو توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا۔ پھر ایک اور نصیحت یہ کر رہی ہے کہ ہر حال میں شوہر کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یعنی جائز جو کام ہے ان جائز کاموں میں شوہر کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس سے کیا ہوگا، اس کے دل میں جگہ بنا پاؤ گی۔ پھر ایک اہم نصیحت یہ کر رہی ہے کہ اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اسے اپنے انتخاب پر خوشی ہو، یعنی اسے یہ خوشی ہو کہ میں نے جس کو چوز کیا ہے، جس کو میں نے اپنایا ہے، وہ بہت اچھی عورت ہے، بہت خوبصورت عورت ہے۔ اور پھر آگے تو یہ کہا ہے کہ خوشبو کا اہتمام کرنا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ عورت، آگے جو جملہ لکھا ہے بہت پیارا لکھا ہے کہ تیرے جسم اور لباس کی کوئی بدبو یا کوئی بری ہیئت اس کے دل میں نفرت اور کراہت نہ دلائے، اس کے لیے اپنے آپ کو سنوار کے رکھنا۔ اس لیے آگے لکھا ہے کہ اپنی آنکھوں کو سرما اور کاجل سے بہت حسین رکھنا، یعنی خوبصورت بنا کر رکھنا۔ اور آگے جو نصیحت کی ہے کہ وضو اور غسل کا خوب اہتمام کرنا، اس لیے کہ یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور لطافت کا سب سے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ایک اور نصیحت کی ہے کہ بیٹی شوہر کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کے مانند ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بھوکا ہوگا تو پھر ایک آگ کی طرح بھڑکے گا اور پھر گھروں میں جو ہے نفرتیں وجود میں آئے گی۔ اور پھر آگے کہا شوہر کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا۔ بچے شور کر رہے ہیں تو انہیں سمجھایا جائے تمہارے والد سو رہے ہیں، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت پیاری بات سمجھائی ہے۔ پھر آگے نصیحت کی ہے کہ بیٹی شوہر کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، کیا مطلب، یعنی ان کی اجازت کے بغیر کوئی گھر میں نہ آئے اور ان کا مال لغویات، نمائش، فیشن میں برباد نہ کرنا۔ ہوتا کیا ہے آج کہ عورت، شوہر جس کو پسند نہیں کرتا گھر میں آنے کو اس کو گھر میں لا رہی ہے، یا جس سے بات کرنے کو پسند نہیں کرتا ان سے وہ فون پر بات کرتی ہے۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح شوہر کا مال بیکار چیزوں میں خرچ کرتی ہے، روزانہ کی شاپنگ وغیرہ، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ پھر آگے نصیحت کی ہے کہ شوہر کی رازدار رہنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، یعنی اس کی جو باتیں ہیں اس کو لوگوں کے سامنے مت لانا، اس کا اعتماد
تجھ پر ہونا چاہیے کہ میری بیوی میری رازدار ہے، اگر اس کا اعتماد ختم ہو گیا اس عورت پر سے تو پھر زندگی میں کبھی مزہ نہیں رہے گا۔ پھر آگے جو ہے اور بھی نصیحتیں کی ہے، ان تمام نصیحتوں میں سے میں نے کچھ نصیحتیں آپ تک پہنچائی ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو اسی طرح کی نصیحت کریں گے، اس سے انشاءاللہ ہمارے گھر جنت بن جائیں گے۔